بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان کی مہینے کی کوئی خاص فضیلت ہو تو بیان کر دیں، یا شعبان کے مہینے میں 15 شعبان شب برات ہے خصوصی طور پر، اس کے بارے میں چند گزارشات سماعت فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت مبارکہ میں علماء کرام فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد برکت والی رات سے شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس آیت سے اس مہینے کی اور خاص کر 15ویں رات کی بہت سی فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اب اس ماہ کے کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینہ کے اندر جو شریعت نے کرنے کے کام بتائے ہیں، وہ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے چاند کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے کا چاند کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کے اندر آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان المبارک کے لیے، یعنی ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان المبارک میں اختلاف کم ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ شعبان کے چاند کا کہ کسی مہینے کے بھی چاند کے لیے حضور اتنا خیال نہیں فرماتے تھے۔ لہذا پہلا عمل جو کرنے کا ہے وہ اس کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا عمل شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ 15ویں شعبان کو عبادت کرنا اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ مستحب عمل ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شعبان کے بارے میں 17 صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں۔ اس لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شعبان کے اس فضیلت اور 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ لہذا اگرچہ بعض روایات ضعیف بھی ہیں، لیکن یہ روایات کے مجموعے کی وجہ سے اس کی فضیلت ثابت ہے اور اس کو غلط کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس عبادت کے رات کے اندر خصوصاً عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس رات کے اندر نوافل کی کثرت عام راتوں سے ثواب میں زیادہ ہے اور موجب اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس رات کے اندر ایسے اعمال کرنا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ انسان کا دشمن شیطان تاق لگائے بیٹھا ہے کہ میں کس طرح انسان کو گمراہ کروں۔ تو 15 شعبان کی جب فضیلت آئی، نوافل پڑھنے کی فضیلت آئی،
عبادت کرنے کی فضیلت آئی تو شیطان نے اس دن کی عبادت کو بھی خراب کرنے کے لیے عجیب مسئلے گھڑ لیے اور دلوں میں ڈال دیے جو کہ نہ سنت سے ثابت ہیں اور نہ قرآن کریم کا حکم ہے اور نہ شریعت مطہرہ میں ان کی کوئی اثر ہے۔ مثلا حلوے کا پکانا شریعت مطہرہ کے لیے کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حکیم الامت، مجدد ملت، وہ اپنی کتاب اصلاح الرسوم کے اندر اس بات کی تردید فرما رہے ہیں اور لکھا کہ بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کو حلوہ کھلایا گیا، تو فرماتے ہیں دیکھیے یہ تو شعبان کا مہینہ ہے، احد کی لڑائی شوال کے مہینے میں ہوئی، یہ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے جی؟ اور ہمارے ہاں تو بھی جس گھر میں حلوہ نہ پکے وہاں تو پھر سمجھتے ہیں تو وہابی ہے جی، وہابی ہے یا بڑا بخیل ہے جی، عجیب گھر ہے جی، اس کے گھر میں تو حلوہ بھی نہیں پکا شعبان کا، شب برات کا۔ اب حلوہ قرآن کریم سے ثابت، حدیث مبارکہ سے اسرار میں ثابت کرنے کے جو کام تھے وہ رہ گئے اور شیطان نے یہ ضروری کر دیا، اور شیطان نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، حلوہ ضرور پکنا چاہیے، اور روزے رکھنا یا نہ رکھنا لیکن حلوہ ضرور پکنا چاہیے۔ رات کو جاگیں، عبادت کریں یا نہ کریں، حلوہ کی ترتیب ضرور ہونی چاہیے۔ اب اتنا اس کو لازم سمجھ دیا تو فرمایا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور پھر ہمارے ہاں تو پکتا ہے، پھر تقسیم کہاں غریبوں میں ہوتا ہے، اپنے ہی رشتے داروں میں بدلے کے طور پر، اور جس نے ہمارے ہاں بھیجا تھا جی ہم نے بھیجنا ہے، یا ہم بھیجیں گے تو وہ بھی ہمارے گھر میں بھیجے گا، یہ تو بدلہ ہے، یہاں تو غریب کو بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو بہرحال اس سے اپنے آپ کو محفوظ فرما دیے۔ دوسری بات کہ شب بارات کے اندر مردے وہ واپس آتے ہیں اور ان کے لیے دعا نہ کی جائے تو وہ خفا ہوتے ہیں۔ اب یہ بے اصل بات ہے، بالکل بے اصل بات ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کون سی صنعت سے ثابت ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے حضرات واپس آتے ہیں؟ اور ایک یہ بھی اس میں ہے شب بارات کے اندر کہ مردے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے، اس وقت تک نہیں ملتے جب تک شب بارات نہ آئے، اور پھر ان کی دعا کی جائے تو پھر وہ اپنے پہچان والوں میں مردوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اتنا لمبا اٹھتا یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے میرے دوستو؟ یہ شریعت نہیں ہے، یہ تو اپنے سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، لہذا دعاؤں کا اہتمام کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا، نفلی نمازیں پڑھنا موجب اجر و ثواب ہے۔ میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات نفل نماز کے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا نبی کریم علیہ السلام سجدے کے اندر مانگا کرتے تھے۔ تو لہذا شعبان کے مہینے میں کرنے کے کام ہیں، ایک اس کے چاند کا اہتمام ہو، دوسرا یہ ہے کہ 15 شعبان کو روزے کا اہتمام ہو، اور 15 جو ہے مستحب ہے روزہ رکھنا، اور اس رات میں عبادت کی جائے۔ اور تیسرا کام شریعت میں کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا خلاف اولیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، لہذا ان سے پہلے نصف شعبان کے بعد روزہ مت رکھو۔
تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ تو اس کے اور چوتھی چیز یہ ہے 29 شعبان کو جب رمضان کا چاند دیکھیں گے اور اگر اس میں کوئی شک ہو جائے تو یوم شک میں روزہ رکھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ یہ شعبان کے کچھ احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور بعض جو ہمارے ہاں رواج ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں، اس لیے میرے دوستوں رواجوں سے بچنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے عدد سے بھی زیادہ اللہ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب اسی لیے جو دن کا نام ہے اس پہ بھی تصریح فرما لیں، یہ شب بارات نہیں ہے۔ بارات جس طرح دلہن لے کے آتے ہیں وہ بارات نہیں، شب برات ہے، یعنی آزادی کی رات۔ اور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حق تعالی جل جلالہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لہذا برکتوں والی رات ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کا روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، اگر کوئی رکھے تو اچھی بات ہے۔ عبادت کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بدعات سے محفوظ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بدعات سے محفوظ کرنا چاہیے۔ حلوے کا پکانا اور اس کے ساتھ جو ہے چراغ جلانا خصوصی طور پر جو ہے شریعت مطہرہ میں یہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں بلاد ہند کے اندر رواج پڑ چکا، یہ جو چراغ جلانے کا یہ اسلامی رواج نہیں ہے، یہ اسلامی رواج نہیں ہے، اور چراغوں کا جلانا، گھروں میں روشنی کا زیادہ کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، لغو العب سے بچایا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر فخر کرنا کہ میرے مکان پر، میرے دیواروں پر جو ہے بہت سے چراغ جلائے ہوئے ہیں، بہت سی روشنیاں کی ہوئی ہیں، یہ وہ فرماتے ہیں بدعت شیعہ میں سے ایک رسم ہے۔ اور علماء متاثرین نے انہوں نے بھی خاص راتوں میں کثرت سے چراغ جلانا کو بدعت کہا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بدعت تو گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ جل جلالہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین محمدیہ پہ اس طرح چلا جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا کے گئے۔ لہذا شعبان کے مہینہ میں خصوصی طور پر، ویسے بھی ہر مہینہ میں اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن شعبان کے مہینے کی فضیلت بے شک ہے، اور اس کا روزہ 15 شعبان کا مستحب عمل ہے۔ رات کو عبادت کرنا خصوصی طور پر مجھے اجر و ثواب ہے، لیکن بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کو تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے دعا کی، استغفار کی، واپس تشریف لے آئے، لیکن یہ عمل ضروری نہیں ہے، عمل ضروری نہیں ہے۔ اس طرح خصوصی طور پر رات کو جاگتے ہیں، پھر وہ لائٹیں لگائی ہیں، روشن لگائے ہیں، چراغ جلائے ہیں، پھر قبرستان اہتمام سے جاتے ہیں سارے مل کے، اس طرح ٹھیک نہیں۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر۔ تو بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس میں حلوہ کو کوئی ثبوت نہیں، چراغ جلانے کا کوئی ثبوت نہیں، خصوصیت سے کوئی چیز پکانے کا کوئی ثبوت نہیں، نماز کے اندر فلاں فلاں سورت پڑھنا، فلاں فلاں آیتیں پڑھنا، اس کے بھی کوئی ثبوت نہیں۔
ہاں عبادت کرنا مجھے بھی اجر و ثواب ہے، روزہ رکھنا مجھے بھی اجر و ثواب ہے، اور اس مہینے کی رات میں عبادت اور روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے لیے اللہ سے دعا مانگنا۔ اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکات نصیب فرمائیں، اور جو کچھ کہا گیا اللہ کبھی کوتاہی معاف فرمائے، اور اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔